بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنو، اے ایمان والو، یہ بھی اعادہ مضمون اول، نیچے لکھا ہے اعادہ مضمون اول، پہلے مضمون کا اعادہ کیا جا رہا ہے، مضمون سابق کا، وہ جو رات کو پڑھا وہی مضمون۔ او ایمان والو، کونو قوامینا، ہو جاؤ سیدھے، بالکل کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، گواہی دینے والے ساتھ انصاف کے۔ مراد کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے بیان کرو اللہ کی تحریموں والا مسئلہ، اللہ کی نیازات والا مسئلہ، یہ جو چاروں مسئلے پہلے بیان ہوئے اس کو بیان کرو لوگوں کے سامنے، اور گواہی انصاف کی دو، انصاف کی شہادت دو، اور کہو مشرکو تمہاری تحریمیں غلط، اللہ کی تحریمیں صحیح، تمہاری نیازیں غلط، اللہ کی نیازیں صحیح۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کوئی مضمون دہرایا جا رہا ہے، فلا یجرمنکم، دیکھا نا اسی طرح تھا نا وہاں پر بھی، لا یجرمنکم، باعث نہ بنے، ہرگز باعث نہ بنے تمہارا کیا چیز، شنآن قوم، کسی قوم کا بغض، اوپر اس کے کہ تم عدل نہ کر سکو، اعدلوا، عدل کرو ضرور ہر معاملے میں، ہوگا اقرب للتقوی، وہ زیادہ قریب ہے عدل کرنا تقوی کے۔ واتقوا اللہ، یہ بار بار آ رہا ہے، واتقوا اللہ، یہ نسخہ عمل ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، نسخہ تقوی یہ مراقبہ کہ اللہ ہمارے حالات کو جانتا ہے، بے شک اللہ خبیر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ نے ان سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کام کیے بھلے، لہم مغفرۃ، واسطے ان کے بخشش ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور اجر بہت بڑا۔ اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا سے عدل و انصاف کا قانون ذکر کیا، اور پھر نسخہ عدل اور نسخہ تقوی کا بیان تھا۔ وعد اللہ الذین آمنوا سے بشارت کا مضمون ہے کہ وعدہ کیا اللہ نے ان سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، دو چیزیں ذکر کی، ایک قوت اعتقادیہ یا قوت نظریہ، وہ ہے عقیدہ کی اصلاح، اور دوسری ہے قوت عملیہ، اس عقیدہ کا انفرادی یا اجتماعی رنگ جو صاحب عقیدہ میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں قوت عملیہ، کیونکہ عقیدہ دل میں ہوتا ہے اور اس عقیدے کے آثار وہ وجود پہ ظاہر ہوتی ہیں، جوارح پہ۔ تو ایک عقیدہ بھی مطلوب ہے، قوت نظریہ، اور دوسرا اس توحید کا رنگ، وہ ہے عامل الصالحات۔ اس لیے عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جو قبولیت کی صلاحیت رکھے، عمل مقصود نہیں، عمل صالح مقصود ہے۔ نفس عمل کی کوئی قیمت نہیں، عمل صالح اللہ کے دربار میں
مقصود ہے، اور پھر عمل صالح کرنا، اور پھر عمل صالح کو محفوظ رکھنا، اور قیامت کے دن عمل صالح کے ساتھ اللہ کے دربار میں جانا، یہ کامیابی کا راہ ہے۔ تو عامل الصالحات، عمل صالح کیے، صالح للقبول، 3 شرائط کے ساتھ۔ ایک، عقیدہ کی صحت، دوسرا نیت کی صحت، اور تیسرا عمل کی صحت۔ عقیدہ صحیح ہو، نیت صحیح ہو، اور عمل صحیح۔ عمل صحیح ہوئی ہے جو ثابت بالشرع ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ثابت عمل ہے، بادلیل عمل، وہ عمل صالح ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ پورے قرآن میں ایمان کو عمل صالح پر مقدم کیا گیا، یا عمل صالح کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا گیا۔ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی۔ تو اس لیے اصل چیز عقیدہ ہے، اور عمل اس عقیدے کا اظہار ہے، اس کا رنگ ہے، اور وہ رنگ تب بنتا ہے کہ صحت عقیدے سے ناشی ہو اور صحت عقیدہ سے صادر ہو۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں تو وہ جو رنگ نکلے گا وہ رنگ بھی صحیح نہیں ہوگا، وہ عمل صالح نہیں بنے گا۔ صحیح عقیدہ کا جو رنگ ہے وہ قابل قبول ہے اللہ کے ہاں۔ تو یہاں لوگوں کو غلطی لگی ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اعمال پہ محنت کرنے کو لگے ہیں، عقیدے کا لحاظ نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اعمال کی محنت ہے، دین کی محنت کو اعمال، چند اعمال اس میں مخصوص کیا، اور ان کا زور اسی پہ ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ عقیدہ صحیح ہو، عمل کی ضرورت نہیں، بس مواحد ہونا کافی ہے۔ حالانکہ عمل صالح یہ رنگ ہے صحیح عقیدہ کا۔ تو اصل بنیاد عقیدہ ہے، عمل صالح اس عقیدہ صحیحہ کی فرع اور رنگ ہے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ جب عقیدہ واقعی عقیدہ ہوگا تو اس کی خوشبو عمل صالح کے رنگ میں ظاہر ہوگی۔ اس کو 2 طرح تعبیر کرتے ہیں، توحید اعتقادی اور توحید عملی۔ پھر توحید عملی کے 2 درجے ہیں، انفرادی اور اجتماعی۔ توحید عملی انفرادی، آدمی اپنے نفس کی اصلاح کرے اور توحید کے تقاضوں پر پورا اترے، وہ توحید ہوگی عملی انفرادی۔ اسی میں جتنے اعمال شریعت نے مقرر کیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار وغیرہ، یہ سب عمل صالح ہیں۔ اور یہ انفرادی زندگی میں جو لگی ہوئی ڈیوٹیاں ہیں ان کو ادا کرنا۔ اور دوسرا توحید عملی کا اجتماعی رنگ ہے،
اور توحید عملی کا اجتماعی رنگ وہ اقامت اور نظام خلافت ہے. نظام دین کی اقامت وہ توحید کا اجتماعی رنگ ہے کہ پورے معاشرہ پر کتاب و سنت کا قانون ہو، اللہ تعالی کی حاکمیت اجتماعی طور پر ظاہر ہو. وہ تب ہو سکتا ہے کہ کتاب و سنت کی اقامت ہو. تو اب آپ کیا سمجھے کہ سب سے بنیاد عقیدہ ہے، اور عقیدہ کا عمل صالح رنگ ہے، توحید عملی ہے، اور اس کے دو شعبے ہیں، توحید عملی انفرادی اور توحید عملی اجتماعی. تو توحید عملی انفرادی ہر فرد کا توحید کے رنگ میں رنگا جانا، اور توحید کا اظہار. میں مسئلہ الہ میں بیان کر چکا ہوں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اعمال صالحہ یہ سب توحید کا رنگ ہے، توحید کے مظاہر ہیں. یہ مظاہر توحید انفراداً شخصی اصلاحی اور مظاہر توحید اجتماعاً توحید عملی اجتماعی، یہ پورے ملک، پوری قوم، من حیث القوم کی اصلاح ہے. اور یہ تب ہوگا جب نظام خلافت اور اقامت دین کا کام ہوگا، تو پورے ملک میں اجتماعی طور پر توحید کا رنگ غالب ہوگا، احکام نافذ ہوں گے، کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی، اللہ تعالی کی حاکمیت والا مسئلہ وہ نظر آئے گا کہ سارے کے سارے انسان اس حاکم حقیقی کے حکم کے پابند ہوں گے. تو یہ توحید کا کیا ہے؟ عملی کا رنگ اجتماعی ہے. یہ بھی ہے عامل الصالحات کا فرض. عامل الصالحات صرف شخصی اصلاح نہیں. لوگوں نے صرف عمل کی محنت کو جہاں محدود کیا کہ شخصی اصلاح ہو جائے، آدمی نمازی بن جائے، نوافل پڑھ لے، صوفی بن کے خانقاہ میں پڑا رہے، اور تصور شیخ اور یہ قلب کے لطائف جاری کرتا رہے، ادھر یہ لطیفہ، ادھر یہ لطیفہ، ادھر ہو کے کھڑکاروں. تو یہ توحید کا رنگ نہیں، یہ بدعت کی خرابی ہے اور بدعت کی بدبو ہے. توحید کا رنگ ان اعمال سے ظاہر ہوتا ہے جن کی سنت سے تصدیق ہو. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی آپ زندگی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، تو آپ نے مسئلہ توحید کو بیان کیا، اور پھر جتنے صحابہ تھے ان سب پہ اسی مسئلہ توحید کا رنگ چڑھا. جب رنگ چڑھا تو انہوں نے توحید کا نفاذ اور اقامت کا بیڑا اٹھایا. ساری زندگی صحابہ کی اقامت دین میں گزری ہے. پوری زندگی دنیا پہ اسلام کا غلبہ اور کلمہ حق کا غلبہ، اور آپ کی بعثت کا مقصد بھی تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. لیظہرہ، آپ کو بھیجے اس لیے گیا کہ دین حق دین توحید ہے، اور علی الدین کلہ تمام کفریہ شرکیہ نظام، جتنے بھی کفر و شرک کے جس شکل میں نظام ہے وہ مغلوب ہو جائے، اور دین حق اور توحید یہ غالب ہو جائے. اور اسی غلبہ کی خاطر روم کی لڑائیاں، فارس کی لڑائیاں، جہاد پوری دنیا میں کیوں تھا؟ غلبہ دین کی خاطر. اور غلبہ دین کا دوسرا نام کیا ہے؟ اقامت دین.
اقامت دین کا اور نام کیا ہے؟ توحید عملی اجتماعی یا توحید کا اجتماعی رنگ، جس کو قرآن نے صبغۃ اللہ سے تعبیر کیا، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ یعنی اللہ کی توحید کا رنگ سب سے بہترین رنگ وہی ہے، اس سے بہتر رنگ کیا ہو سکتا ہے؟ عیسائی وہ زرد رنگ میں غسل دیتے تھے عیسائیت میں پکا کرنے کے لیے، لیکن توحید کا جو رنگ ہے اللہ نے فرمایا یہ رنگ پکا ہے، باقی رنگ اتر جاتے ہیں، اور جو اللہ کی توحید کا رنگ ہے یہ ایسا مضبوط ہے کہ کوئی بھی اس کا نظیر یا مقابلہ یا اس کا شبہ پیش نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ بات ذہن میں رہے، جب عمل صالح آئے تو صوفیوں کی توجہ نماز، روزہ، استنجا، مسواک کی طرف جاتی ہے، حالانکہ عمل صالح انفرادی اور عمل صالح اجتماعی، عمل صالح وہی توحید کا رنگ ہے۔ اگر توحید نہیں، عقیدہ نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں، وہ عمل صالح بن سکتے ہی نہیں۔ جو رنگ ہے تو زی رنگ نہیں تو رنگ کیسے چڑھے گا؟ تو زی رنگ تو عقیدہ ہے، تو اس لیے سب سے پہلے عقیدہ کی محنت ہے، اور یہ محنت ہمارے اکابر نے کی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم عقائد کی محنت پہلے کرتے ہیں، اعمال جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو اعمال خود بخود وہ اس توحیدی رنگ کا غلبہ ہوتا ہے، اور اگر عقیدہ نفاق والا ہو تو پھر عملی زندگی میں توحید کا رنگ نہیں چڑھتا۔ عقیدہ راسخ ہو تو خود بخود توحید اپنا رنگ دکھاتی ہے، اور اصلاح کی اصل توحید ہے۔ توحید کے بغیر اصلاح ممکن ہی نہیں، اور اس کے بعد سنت اسی رنگ کا نام ہے، توحید والے رنگ کا نام ہے، وہ رنگ انفرادی اجتماعی، اس کو ذہن میں رکھنا۔ تو سب سے پہلے محنت کس کی ہے؟ عقیدے کی یا عمل کی؟ تو پہلی محنت عقیدے کی ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور کام کیے بھلے، لَهُم مَغْفِرَةٌ، واسطے ان کے مغفرتن، یہ تنوین تنکیر کی تعظیم کے لیے، عظیم الشان مغفرت، بہت بڑی مغفرت، یہ دفع مضرت ہے، وَأَجْرٌ عظیم، یہ جلب منفعت، دفع مضرت کمانا، نقصان سے بچ جانا، اور جلب منفعت کمانا، نفع کو حاصل کر لینا۔ اب نقصان کس کا تھا؟ گناہوں کا، گناہ سے نقصان ہونا تھا، اس لیے دفع مضرت کیا مانا؟ ان کو ضرر سے بچا لیا جائے گا، لہم مغفرتن، ان کے لیے بخشش ہوگی، ضرر سے بچ جائیں گے، وَأَجْرٌ عظیم، اور جلب منفعت، نفع کو حاصل کرنا، وہ نفع کس کی صورت میں ہوگا؟ اجر بہت بڑا،